بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفوں کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ وہ تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور کروڑوں درود و سلام وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے کرم کے سائے میں رکھے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کربناک مرحلے کی جب 22 سال تک حجر اسود خانہ کعبہ سے جدا رہا اور 22 سال تک خانہ کعبہ میں حج رکا رہا۔ وہ کون بدبخت تھا جس نے حجر اسود کو چوری کیا؟ حجر اسود 8 حصوں میں کیسے تقسیم ہوا؟ حجر اسود کو واپس کون چھڑا کر لایا؟ حجر اسود کی پہچان کیا ہے؟ حجر اسود کا اصل رنگ سفید تھا، یہ کالا کیوں ہو چکا ہے؟ حجر اسود کی تنصیب کا فریضہ کس خوش نصیب ہستی نے انجام دیا؟ اس سب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے حجر اسود کی فضیلت احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ ان سب باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو حجر اسود کا مختصر سا تعارف دیتے چلیں۔ ناظرین، حجر اسود عربی زبان کے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کے گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے جسے سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشے میں نصب فرمایا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کی تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابی قبیس میں امانت رکھ دیا گیا تھا۔ پھر تعمیر ابراہیم کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے خدمت عالیہ میں پیش کر دیا تھا۔ اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے رونق افروز تھا۔ اس کے فضائل اور اوصاف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ارشادات حدیث اور تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے، لیکن جنت کا یہ انمول موتی عالی مرتبت مقدس و متبرک یاقوت گردش ایام کی ستم رانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد بار اسے فساق و فجار ظالموں کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا اور بارہا حوادثات کا شکار ہوا، اور اس کے نازنین بدن پر کتنی ہی مرتبہ زخم آئے۔ تاریخ میں کم از کم 6 واقعات ایسے ملتے ہیں جب حجر اسود چوری کیا گیا یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے حوالے سے اس کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو۔ ناظرین، روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قبیلہ بنی جہرم کے متعلق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ تاریخ میں ہے کہ جب بنو بکر بن عبد المناف نے قبیلہ جرہم کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا تو انہوں نے مکے سے بے دخل ہوتے وقت کعبے میں رکھے ہوئے 2 سونے کے بنے ہرن کے ساتھ حجر اسود کو کعبے کی دیوار سے نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور مجبوراً یمن کی جانب کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ پتھر زیادہ عرصے زمزم کے کنویں میں نہیں رہا۔ جس وقت بنو جرہم کے لوگ حجر اسود کو زمزم کے کنویں میں چھپا رہے تھے، ایک عورت نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا تھا۔ اس عورت کی نشاندہی پر حجر اسود کو زمزم کے کنویں سے بازیاب کرا کے نصب کر دیا گیا۔ اس کے بعد سن 696 میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں پناہ گزین ہوئے تو حجاج بن یوسف کی فوج نے کعبے پر منجنیکوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی، جس سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ عباسی خلیفۃ الرازی کے عہد میں ایک کرامتی سردار ابو طاہر حجر اسود کو اٹھا کر لے گیا اور کافی عرصے بعد اسے واپس کیا۔ ابو طاہر نامی شخص کی قیادت میں کرامتین نے 317 ہجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور
مسجد الحرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً 700 انسانوں کو قتل کیا اور زمزم کے کنویں کو اور مسجد الحرام کے احاطے کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا۔ اس کے بعد اس نے مکہ کے لوگوں کی قیمتی اشیاء کو اور کعبہ مشرفہ میں رکھے جواہرات کو غصب کر لیا۔ اس نے کعبے کے غلاف کو چیر پھاڑ کر اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا۔ کعبہ مشرفہ کے دروازے اور اس کے سنہری پرنالے کو اکھاڑ ڈالا، اور پھر بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ 7 ذی الحج 317 ہجری کو ابو طاہر نے حجر اسود کو کعبہ مشرفہ کی دیوار سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا، اور اس کو موجودہ دور میں جو علاقہ بحرین کہلاتا ہے وہاں منتقل کر دیا۔ یہ حجر اسود کا ایک نہایت تکلیف دہ دور تھا۔ تقریباً 22 سال حجر اسود کعبہ شریف کی دیوار سے جدا رہا۔ اس دور میں کعبہ مشرفہ کا طواف کرنے والے صرف اس کی خالی جگہ کو چومتے یا اس کا استلام کرتے تھے۔ اس واقعے کی تفصیل سلطنت عثمانیہ کے تاریخ دان قطب الدین نے بیان کی، جس کا خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ کرامتی ایک فرقہ تھا جس کے عقائد مرکزی اسلام کے دائرے سے بہت ہٹے ہوئے تھے۔ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک جنگی سردار ابو طاہر الجنابی نے بحرین کے شہر حجر موجودہ نام قطیف میں ایک عمارت بنوائی اور اس کا نام دار الحجرہ رکھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مکہ جا کر خانہ کعبہ کا حج ترک کر دیں، اس کی بجائے اس کے دار الحجرہ میں آیا کریں۔ اس مقصد کے لیے اس نے 930 میں اپنی فوج کے ساتھ مکہ کا رخ کیا اور حج کے پہلے روز اپنے مسلح سپاہیوں سمیت گھوڑے پر سوار ہو کر حرم میں داخل ہو گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ طواف کرتے ہوئے حاجیوں کو تلوار سے موت کے گھاٹ اتارنے جائیں۔ اس کی فوج نے حاجیوں کی لاشوں سے آب زمزم کا کنواں پاٹ دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس قتل عام میں 30,000 کے قریب حاجی مارے گئے۔ قطب الدین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ابو طاہر اس وقت نشے میں دھت تھا اور اس نے اسی حالت میں کعبے کا دروازہ اکھاڑ ڈالا اور چیخا، باخدا یہ میں ہوں، خدا پیدا کرتا ہے اور میں مارتا ہوں۔ ابو طاہر نے حاجیوں کا مال اسباب لوٹ لیا اور ان کی عورتوں کو، بچوں کو اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر دیا۔ اب اسے مقام ابراہیم کی تلاش تھی، لیکن کعبہ کے متولیوں نے اسی افراتفری کے دوران اسے چھپا دیا تھا، اس لیے وہ اسے نہیں ملا۔ مشہور مفسر اور مورخ ابن کثیر کی مشہور تاریخ کی جلد 11 میں اس کے بعد کے واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس نے حجر اسود کو اکھاڑنے کا حکم دیا۔ اس وقت ایک شخص نے آ کر اپنے ہاتھ کی ایک بھاری چیز سے اس پر ضرب لگائی اور کہا، کہاں ہے وہ تیرا ابابیل اور کہاں ہے وہ حجارہ من سجیل؟ ابو طاہر حجر اسود کو اونٹ پر لدوا کر اپنے شہر کی طرف چل پڑا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں جب کرمتی اس حجر اسود کو لے کر اپنے شہر کو روانہ ہوا تو اس وقت امیر مکہ اور اس کے اہل بیت سب اس کے پیچھے روانہ ہوئے اور اس سے درخواست کی کہ اس سفارشیں پہنچائیں کہ وہ حجر اسود واپس کر دے تاکہ اپنی جگہ پر اسے رکھ دیا جائے، اور اس کے عوض اپنی ساری جائیداد دینے کی پیشکش کی، مگر اس نے ایک نہ سنی اور سب کو ہلاک کر ڈالا۔ ابو طاہر حجر اسود کو اپنے ساتھ بحرین لے گیا اور اسے اپنی تعمیر کردہ عمارت میں رکھوا دیا۔ حجر اسود 22 سال تک اس کی تحویل میں رہا، تاہم ابو طاہر کی امید کہ اب لوگ اس کے شہر آ کر حج کیا کریں گے پوری نہیں ہوئی۔ لوگ اب بھی خانہ کعبہ جاتے رہے اور حجر اسود کی خالی جگہ کو چومتے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت دیکھیے کہ 22 سال بعد 10 ذی الحج 339 ہجری کو کرامتی قبیلے میں ایک آدمی نے حجر اسود کو آزاد کرایا اور واپس حجر اسود کے اصل مقام پر پیوست کرا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ابو طاہر چیچک کا شکار ہو کر 38 برس کی عمر میں مر گیا تو اس کا جانشین سنبر ابن الحسن کرامتی 20 مئی 951 کو حجر اسود لے کر مکہ لے کر آیا۔ اس موقع پر مکہ کے حکمران جعفر محمد ابن عبدالعزیز بھی موجود تھے، جنہوں نے دیکھا کہ حجر اسود کو چاندی کی تاروں سے باندھا ہوا، کیونکہ اس دوران اس میں 5 دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ حسن ابن المرزوق نامی معمار نے یہ پتھر اپنی جگہ پر نصب کیا۔ سنبر نے اس موقع پر کہا کہ ہم اسے خدا کی طاقت سے لے گئے تھے اور اسی کی مرضی سے واپس کر رہے ہیں۔ وہ اسے اپنے حکم سے لے گیا تھا اور اپنے حکم ہی سے واپس کر دیا۔ دوسری کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت کے عباسی خلیفہ المقتدر نے کرامتیوں کو حجر اسود واپس کرنے کے لیے 50,000 درہم کی پیشکش کی تھی، مگر انہوں نے اسے مسترد کر دیا۔ حجر اسود کی غیر موجودگی کے 21 برسوں کے دوران حج بڑی حد تک معطل رہا، کیونکہ کرامتی حاجیوں کے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ مشہور و معروف مورخ ابن خلدون نے بھی اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے۔
وہ اس کتاب کے جلد چہارم میں لکھتے ہیں کہ کرامتیوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ توڑ ڈالا، ایک شخص میزاب اتارنے کے لیے خانہ کعبہ پر چڑھا، گر کر مر گیا، مقتولین کچھ تو چاہے زمزم میں پھینک دی گئی، باقی ماندگان کو مسجد حرام میں جو جہاں مارا گیا اسی مقام پر بلا غسل و نماز جنازہ اور کفن دفن کر دیا۔ غلاف کعبہ کو اپنے ہمراہیوں میں تقسیم کر دیا اور اہل مکہ کے مکانات کو لوٹ لیا گیا۔ اس وقت ایک یہ مسئلہ ضرور پیش آیا کہ کیا واقعی اصلی حجر اسود ہے یا نہیں، تو اس وقت مسلمانوں کے ایک دانشور نے کہا کہ اس کو ٹیسٹ کر کے بتا دے گا یہی اصلی حجر اسود ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے اس بارے میں احادیث کا مطالعہ کر رکھا ہے۔ اس نے حجر اسود پر آگ لگائی تو حجر اسود کو آگ نہیں لگی اور نہ ہی وہ گرم ہوا۔ پھر اس نے اس کو پانی میں ڈبویا تو یہ پتھر ہونے کے باوجود اپنی خصلت کے برخلاف پانی میں ڈوبا نہیں بلکہ سطح آب پر ہی تیرتا رہا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ اصل جنت کا پتھر ہے، کیونکہ جنت کے پتھر کا آگ سے اور غرق آبی سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بہت بڑے عالم اور محدث شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا گیا تو ان کے لیے ایک پتھر خوشبودار اور خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا کہ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود میں دو نشانی ہیں، اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ کہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، دوسری یہ کہ آگ سے گرم بھی نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ میں اسے ڈالا تو سخت گرم ہو گیا۔ فرمایا ہم اصل حجر اسود کو لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود کو لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، پھر پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ یہ سب دیکھ کر ابو طاہر سلیمان کرامتی نے بڑے تعجب سے محدث عبداللہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئیں؟ تو محدث عبداللہ نے جواب دیا کہ ہمیں یہ معلومات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہے کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جب قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا تو حجر اسود کو ایک کمزور اونٹنی پر رکھا گیا جس نے تیز رفتاری سے اسے خانہ کعبہ پہنچا دیا۔ حجر اسود کی وجہ سے اس اونٹنی میں زبردست طاقت آ گئی تھی، کیونکہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف واپس جا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حجر اسود کو بیت اللہ سے نکال کر بحرین لایا جا رہا تھا تو جس اونٹ پر بھی رکھا جاتا وہ کچھ فاصلے کے بعد مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ مر گئے تھے۔ یہ واقعہ تاریخ کی مستند کتب البدایہ والنہایہ اور المنتظم میں موجود ہے۔ ناظرین، اسی طرح سے سن 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کلہاڑے سے حجر اسود پر کاری ضرب لگائی جس سے اس پر چٹکنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلہاڑے کو اٹھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے جو اس کی یہ گھناؤنی کارروائی دیکھ رہا تھا، چشمے زدن میں اس نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی حجر اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل ہی میں رہ گئی۔ اس کے بعد سن 413 ہجری میں فاطمید نے اپنے 6 پیروکاروں کو مکہ بھیجا، جس میں سے ایک الحاکم العبیدی تھا جو ایک مضبوط جسم کا مالک، سنہرے بالوں والا، طویل قد و قامت والا انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ لایا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تابڑ توڑ 3 ضربیں حجر اسود پر لگائیں جس سے اس کی کرچیاں اڑ گئیں۔ وہ ہذیانی کیفیت میں اول فول بکتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ، جب تک وہ اسے پورا نہ اکھاڑ پھینکے گا جب تک سکون سے نہ بیٹھے گا۔ بس اس موقع پر ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور گھڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیر لیا اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا۔ ناظرین، اسی طرح کا ایک واقعہ سن 990 ہجری میں بھی ہوا جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کو کاری ایک ضرب لگا دی۔ اس وقت کا ایک شہزادہ نصیر مطاف میں موجود تھا جس نے اسے فوری طور سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور پھر سن 1351 ہجری کے محرم کے مہینے میں
ایک افغانی باشندہ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال دیا اور کعبے کے غلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا۔ اس نے کعبے کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ کعبہ مشرفہ کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے مناسب کارروائی کے بعد موت کی سزا دے دی گئی۔ اس کے بعد 28 ربیع الاول سن 1351 ہجری کو شاہ عبدالعزیز نے اس پتھر کو دوبارہ کعبہ مشرفہ کی دیوار میں نصب کیا جو اس فاتر العقل افغانی نے نکال باہر کیا تھا۔ حجر اسود اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے جیسا کہ یہ جنت سے اتارا گیا تھا، بلکہ حوادث زمانہ نے اس متبرک پتھر کو، جس کو بوسہ دینے کے لیے اہل ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے ہیں، 8 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ ناظرین، روایت کے مطابق سن 606 میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کو دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے کو پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے حجر اسود پر چاندی چڑھوائی۔ 1268 میں سلطان عبدالحمید نے حجر اسود کو سونے میں مڑوایا۔ 1281 میں سلطان عبدالعزیز نے اسے چاندی سے مڑوایا۔ ناظرین، یہاں آپ کو مختصر خانہ کعبہ کے متعلق بتاتے چلیں۔ ناظرین، خانہ کعبہ جو کہ پوری دنیا میں سب مسلمانوں کا قبلہ ہے اور دنیا کی پہلی مسجد حرام کے وسط میں واقع ہے۔ مسجد حرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے امن کا گہوارہ بنایا ہے اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جگہ کو باقی زمین سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ یہ خطہ پانی پر ایک جھاگ کی شکل میں تیر رہا تھا، پس اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے نیچے زمین کو بچھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے زمین پر اترے تو آپ علیہ السلام پر وحشت طاری ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو زمین پر نازل کیا جو جنت میں یاقوت کا بنا ہوا تھا اور اس میں سبز زبرجد کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ مشرق کی طرف اور ایک دروازہ مغرب کی طرف لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی جگہ رکھ دیا جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا اسی طرح طواف کیا کر جس طرح میرے عرش کے گرد فرشتوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے پاس اسی طرح نماز پڑھا کر جس طرح میرے عرش کے پاس نماز ادا کیا کرتا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیت اللہ کی طرف رہنمائی کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مناسک حج ادا کیے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں سے ملاقات کی۔ فرشتوں نے کہا، اے آدم، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کا آپ سے 2000 سال پہلے طواف کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل چل کر 40 مرتبہ حج فرمایا۔ بیت المعمور طوفان نوح تک زمین پر ہی رہا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حجر اسود کو جبل ابی قیس میں رکھ دیں تاکہ حجر اسود طوفان نوح سے محفوظ رہے۔ چنانچہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک خالی رہی۔ طوفان نوح کے وقت جب خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی، پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، اس وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اس جگہ کو واضح کریں جہاں بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو خانہ کعبہ کی جگہ کے تعین کے لیے بھیجا۔ جب وہ بادل کا ٹکڑا چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سائے میں چلتے رہے، یہاں تک کہ جب مکہ مکرمہ آیا تو بادل کا ٹکڑا بیت اللہ کی جگہ ٹھہر گیا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ بادل کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی تعمیر کرو۔
نہ اس میں کمی کرو اور نہ زیادتی۔ خانہ کعبہ کی جگہ کا تعین ظاہر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں طور سینا، جبل زیتون، جبل لبنان جو ملک شام میں ہے، جبل جودی جو جزیرہ کا پہاڑ ہے، جبل ہیرا جو کہ مکہ میں واقع ہے، کے پتھروں سے کی گئی، اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی گئی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کی جگہ تک بیت اللہ تعمیر کر لیا تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے پاس ایک بہترین اور خوبصورت پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے بطور علامت برقرار رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی اچھا پتھر لاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قیس سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہے، بس تو اس کو لے لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قیس سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہے، بس تو اس کو لے لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ جیسا کہ پہلے بھی تذکرہ کر چکے کہ مسلمانوں کے نزدیک یہ پتھر بہت مقدس اور متبرک ہے۔ جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ جتنی بلندی تک چن لی گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں مزید بلند کرنا شروع کیں۔ روایت ہے کہ جوں دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی یہ پتھر آپ ہی آپ بلند ہوتا جاتا تھا، اور جب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر سے اترنا چاہتے تھے تو نیچے ہو جاتا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اول اسلام سے اب تک موجود ہیں۔ یہ پتھر اس زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک کعبے کی دیوار کے ساتھ چپکا رہا۔ پھر اس پتھر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ سے کچھ دور کر دیا تاکہ طواف کے وقت رکاوٹ نہ بنے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کعبہ شریف کو اسلام سے قبل کل 4 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور اس کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا تبارک تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو تعمیر کیا تھا تو انہوں نے کعبہ کو 9 گز یعنی 4.5 میٹر اونچا رکھا۔ مشرق کی جانب سے بیت اللہ کی لمبائی کو 32 گز یعنی 16 میٹر رکھا، مغرب جانب سے 31 گز یعنی 15.5 میٹر، شمال کی جانب سے 20 گز یعنی 10 میٹر، اور جنوب کی جانب سے 23 گز یعنی 11 میٹر کی لمبائی رکھی۔ انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت کعبہ کے اوپر چھت نہیں بنائی بلکہ 2 دروازے بنا دیے جو کہ زمین سے بالکل متصل تھے۔ دوسری اور تیسری مرتبہ کعبہ شریف کی تعمیر کی ذمہ داری بنو عمالقہ اور بنو جرہم نے بالترتیب لی اور کعبہ شریف کی تعمیر نو کو تشکیل دیا۔ امام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کے بہت زمانے بعد کعبہ معظمہ کی دیوار کمزور پڑ گئی تو بنو عمالقہ نے کعبہ کی تعمیر نو کی، پھر ان کے بعد بنو جرہم نے تعمیر کی۔ پھر جب کعبہ کی عمارت میں کمزوریاں اور خرابیاں لاحق ہوئیں تو اس کو قریش نے تعمیر کیا۔ چوتھی مرتبہ بنو جرہم کے تعمیر کعبہ کے کچھ زمانے بعد جب عمارت کعبہ معظمہ میں پھر سے خرابیاں لاحق ہوئیں تو قریش نے تعمیر کعبہ کا بیڑا لیا اور کعبہ کو تعمیر کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں قریش کے تعمیر کعبہ کی وجہ آتی ہے کہ قبیلہ قریش سے ایک عورت کعبے کو روشن کرنے کی غرض سے روشن دان میں کچھ چنگاریاں لے کر جاتی ہے، اور اچانک سے اس میں سے کچھ چنگاریاں اڑ کر غلاف کعبہ کو لگ جاتی ہیں اور آگ پکڑ لیتی ہے، جس کی وجہ سے دیوار کعبہ کو کافی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر قریش کے اندر دہشت پھیل جاتی ہے کہ اگر وہ کعبہ کی تعمیر نہیں کی ہے تو ان پر عذاب الہی کا قہر آئے گا، اور اسی بنا پر قریش آگے بڑھ کر کعبہ کی تعمیر نو پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے لیے صرف حلال مال جمع کرتے ہیں۔ حلال مال اتنے وافر میں جمع نہیں ہوتا کہ کعبے کو مکمل بنائے ابراہیمی کی شکل دے سکے، اس لیے انہوں نے حجر اسود کی جانب سے 6 گز اور 1 شبر یعنی 3.23 میٹر کم کر دیتے ہیں اور ایک چھوٹی سی دیوار سے گھیر دیتے ہیں کہ لوگ طواف کے وقت اس کے اندر نہ آ سکیں۔
اہل قریش نے تعمیر کعبہ کے وقت کچھ تبدیلیاں بھی لائیں، جیسے کہ انہوں نے کعبہ کی اونچائی کو 9 گز یعنی 4.5 میٹر سے 18 گز یعنی کل 9 میٹر تک بڑھایا، اور ساتھ ہی کعبہ کے اوپر چھت بھی بڑھا دی۔ باب غربی کو بند کر دیا گیا، جبکہ باب شرقی کی اونچائی بھی کچھ زیادہ بڑھا دی گئی۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ قریش کا کعبے کی اس تعمیر نو میں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حجر اسود کی فضیلت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنو آدم کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مبارک پتھر کا وہ حصہ جو دیوار کے اندر ہے وہ سفید ہی ہے، جیسا کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کی غرض سے منہدم کیا تو میں نے دیکھا کہ حجر اسود کا وہ حصہ جو دیوار کے اندر تھا وہ سفید تھا۔ گو معلوم ہوا کہ گناہوں کے سبب صرف بیرون حصہ سیاہ ہوا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو حجر اسود یعنی کالا پتھر کہا جاتا ہے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر اس جگہ پہنچی جہاں حجر اسود نصب ہونا تھا تو قریش میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ قبیلے کی ہر شاخ کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ حجر اسود نصب کرنے کا شرف ان کو حاصل ہو۔ یہ اختلاف اتنا بڑا کہ نوبت قتال کی طرف آ پہنچی، تلواریں میانوں سے نکل آئیں۔ اتنے میں ابو امیہ مخزومی جو قریش کے معمر شخص سے اٹھے اور کہنے لگے، ہمارے درمیان اس نزاع کا فیصلہ وہ شخص کرے گا جو کل سب سے پہلے بنو شیبہ دروازے سے حرم میں داخل ہوگا۔ اس بات پر سب متفق ہو گئے۔ ادھر فیصلہ خداوندی ہو چکا تھا کہ اس کے ہونے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شرف سے بہرہور ہوں گے۔ چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے داخل ہونے والی ذات عالی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو بیک آواز کہا، یہ امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال سے باخبر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر طلب کی اور دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کے درمیان رکھ کر فرمایا، ہر قبیلے کا سردار چادر کے کونوں کو پکڑ کر اس کو وہاں تک پہنچا دے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک سے اس مبارک پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب فرمایا۔ آپ کے اس حکیمانہ فیصلے پر سب نے رضامندی اور خوشی کا اظہار کیا۔ کعبہ کی دیوار کے جس گوشے میں نصب کیا گیا اسے رکن حجر اسود کہتے ہیں۔ کعبہ شریف کی دیوار میں اس پتھر کے ٹکڑے جڑے ہوئے۔ شروع میں یہ ایک ہی ٹکڑا تھا، مگر کرامتی اور ان کے بعد کچھ ایسے حادثات پیش آئے کہ اس کا ظاہری حصہ ٹوٹ گیا۔ اب اس کے چھوٹے چھوٹے 8 ٹکڑے ہیں، ان کا سائز مختلف ہے۔ بڑا ٹکڑا کھجور کے برابر، اور ان ٹکڑوں کو ایک پتھر کے بڑے بڑے ٹکڑوں میں جوڑا گیا ہے اور پھر اس پر چاندی کا فریم لگا دیا گیا۔ یہی وہ ٹکڑے ہیں جن کو بوسہ دینا مسنون ہے، نہ کہ وہ بڑا پتھر جس میں جڑے گئے ہیں، اور نہ چاندی کا وہ خول جو بڑے پتھر پر چڑھا ہوا ہے۔ حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے حجر اسود کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ حج و عمرہ کرنے والے میقات سے احرام باندھتے ہیں، پھر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے کعبہ شریف پہنچتے ہیں۔ طواف شروع کرنے کے لیے حجر اسود کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تلبیہ پڑھنا بند کر دیا جاتا ہے۔ اوپر کی چادر مرد حضرات کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالا جاتا ہے۔ اس طرح دایاں کندھا اور بازو ننگا رکھا جاتا ہے، اسے اجتباء کہتے ہیں۔ اس صورت میں حجر اسود کے سامنے آنا پڑتا ہے۔ حجر اسود بالمقابل آ جائے اور قدریں دائیں طرف رہیں۔ بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو دونوں ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف کرنا پڑتا ہے اور ہتھیلیوں کو پھر چوما جاتا ہے۔ اس فعل کو استلام کہتے ہیں۔ طواف کرنے کے لیے دائیں طرف رخ کرنا پڑتا ہے۔ بیت اللہ کے گرد چکر لگانا شروع کیا جاتا ہے اور حجر اسود پر آ کر ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے۔ حجر اسود پر اژدہام نہ کیا جائے، نہ کسی کی تکلیف کا نشانہ بنے۔ حکومت نے حجر اسود کے پاس بیت اللہ کی دیوار سے ملحق ایک ایسی جگہ بنا دی جس پر ایک منتظم کھڑے ہو کر بوسہ لینے والوں میں نظم و نسق برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، عورتوں کو مردوں کی بھیڑ میں گھس کر بوسہ لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جب حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ کا استلام کیا جائے تو اس وقت آوازیں بلند نہ کی جائے۔ حجر اسود والے کونے اور خانہ کعبہ کے دروازے کی درمیانی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہ قبولیت دعا کی جگہ۔ اس مقام پر سنت یہ ہے کہ بیت اللہ کی دیوار سے چمٹ کر دعائیں کی جائیں۔ اس جگہ ہر انسان اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اور جس چیز سے پناہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔
ناظرین، حجر اسود کے متعلق کچھ احادیث مبارکہ آپ کو سناتے چلیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ حجر اسود اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنت سے اتارا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہوا۔ حجر اسود دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، جسے اولاد آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا۔ حجر اسود روز قیامت ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حق کے ساتھ استلام کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ سے قیامت کو لائے گا تو اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے، اور زبان ہوگی جس سے بولے، اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی استلام کیا۔ حجر اسود کا استلام یا بوسہ یا اس کی طرف اشارہ، یہ ایسا کام ہے جو طواف کے ابتدا میں ہی کیا جاتا ہے، چاہے وہ طواف حج ہو یا طواف عمرہ یا پھر نفلی طواف کیا جا رہا ہو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حجر اسود کا استلام کیا اور پھر اس کی دائیں جانب چل پڑے اور 3 چکروں میں رمل کیا اور باقی 4 میں آرام سے چلے۔ حجر اسود کا استلام یہ ہے کہ اسے ہاتھ سے چھوا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور امت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اسے چومتی ہے۔ ہو سکے تو اپنے ہاتھ یا کسی اور چیز سے استلام کر کے اسے چوما جا سکتا ہے اگر اس کا بوسہ نہ لیا جا سکے۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حجر اسود کا استلام کیا اور پھر اپنے ہاتھ کو چوما اور فرمانے لگے، میں نے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور حجر اسود کو چھڑی کے ساتھ استلام کر کے چھڑی کو چومتے تھے۔ ناظرین، اگر استلام سے بھی عاجز ہو تو اشارہ کرے اور اللہ اکبر کہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اونٹ پر طواف کیا تو جب بھی حجر اسود کے پاس آتے تو اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ ناظرین، حجر اسود کو چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ ناظرین، حجر اسود کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک اور مبارک ہونٹ اس پر لگے ہیں۔ صحیحین میں مذکور ہے کہ عمر بن خطاب نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا، مجھے یقین ہے کہ تو ایک پتھر ہے جو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ قیامت کے دن حجر اسود کو اس حال میں لائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے باتیں کرے گا۔ جس شخص نے دنیا میں اسے ایمان کی حالت میں بوسہ دیا ہوگا یا ہاتھ لگایا ہوگا، یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ فرمایا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 چمکدار پتھر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کا نور ختم نہ فرماتا تو یہ زمین و آسمان کے درمیان یا مشرق و مغرب کے درمیان پوری دنیا کو روشن کر دیتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا مگر ایک پتھر کی جگہ باقی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کوئی پتھر تلاش کرنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جیسا پتھر میں تجھے بتاتا ہوں اس قسم کا پتھر لانا۔ اسماعیل پتھر تلاش کرنے چلے گئے، جب لے کر آئے تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ ایک پتھر نصب کر دیا ہے۔ پوچھا، ابا جان
یہ پتھر کون لایا ہے؟ فرمایا یہ پتھر وہ لایا جو تیری تعمیر کا محتاج نہیں، اسے جبریل علیہ السلام آسمان سے لے کر آئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو چھوا، پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت سے میں نے اسے بوسہ دینا نہیں چھوڑا۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حجر اسود کو بوسہ دینے یا استلام کرنے کا کئی بار موقع عطا فرمائیں، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آخر میں پیارے دوستو، ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو سب کو پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر انگیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستی میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ یا الہی، یا میرے مالک، ہم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بڑھ جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے،
اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی اور خوشحالی ہو، اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے۔ وہ نور جو ہمارے سینوں کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی تو توبہ قبول فرماتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف بھیج دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کرتے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار اور امتی ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پروردگار، ہم کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرما اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی سے بھائی ناراض ہے ان کی آپس کی نفرت ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے، انہیں اپنی بارگاہ میں اسے اتنا دے، ایسی جزا اور ثواب سے نواز دے، روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ اور جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ جن کی شادی نہیں ہوئی، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا جو تجھ پہ یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دیں جس کے بعد گناہوں سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور برکت والا ہو، اور ایسی موت عطا فرما
جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہماری تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھانا کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ ہمارے روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہیں۔ اے اللہ ہماری تربیت کے لیے ان سے جو کچھ ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دیں، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا، اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح راہبری کے لیے ساری زندگی کے حصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف، اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔